السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی تیرے بیٹے ہیں ذرا دیکھ ہمیں بھی، ہم بھی تیرے بیٹے ہیں ذرا دیکھ ہمیں بھی، اے خاک وطن تجھ سے شکایت نہیں کرتے۔ معزز سامعین و ناظرین، یوم جمہوریہ 26 جنوری کے اس مبارک موقع پر اپنے ویڈیو کے تعلق سے تمام اپنے سبسکرائبر اور اپنے دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال اور ویلکم کرتا ہوں۔ یوم جمہوریہ ملک ہندوستان کی ایک قومی تعطیل ہے جسے ملک بھر میں بڑے دھوم دھام، شان و شوکت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، کیونکہ آج کا دن وہ دن ہے جب کہ ہمارا ملک ہندوستان ایک جمہوری ملک بنا۔ جمہوریت کا معنی ہوتا ہے ایسی حکومت جو عوام کے لیے ہو، عوام کے ذریعے ہو اور عوام کے لیے کام کرنے والی ہو۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا قانون، ہمارے ملک کا آئین بھی آج ہی کے دن نافذ ہوا تھا، کیونکہ ہمارے ملک کو آزاد کرانے کے لیے خصوصاً علماء کرام اور عموماً تمام مذاہب کے لوگوں نے ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی، اور 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ لہذا ملک کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ایک دستور، ایک آئین ضروری تھا، کیونکہ ہمارے ملک میں مختلف مذاہب کے ماننے والے اور مختلف قبیلوں خاندان سے تعلق رکھنے والے اور مختلف ذات کے چاہنے والے اور ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء کرام کی رہنمائی و قیادت اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 2 سال 11 مہینے 18 دن میں ہمارے ملک کا آئین تیار کروایا گیا۔ 26 جنوری 1950 عیسوی کو اسے نافذ کر دیا گیا۔ ہمارے آئین میں انسانی حقوق کے تحفظ کی مختلف دفعات کے باوجود بڑے پیمانے پر وطن عزیز میں انسان کے بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ کہیں بولنے پر پابندی ہے تو کہیں کھانے اور لباس پر پابندی ہے۔ کبھی مسلمانوں سے ان کی مذہبی آزادی سلب کرنے کی ناپاک کوشش ہو رہی ہے۔ غرض وطن عزیز میں اقلیتوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ کسی بھی جمہوری نظام کی کامیابی اور خوبصورتی کا راز اس بات میں مضمر ہے کہ اس کے سائے میں سانس لینے والے شہریوں کے ساتھ عدل و انصاف اور برابری و مساوات کا معاملہ کیا جائے، امن و سکون کا ماحول ہو، اصول و قوانین کی بنیاد پر حکمرانی ہو، اور تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے دینی اور اصول و عقائد کی روشنی میں زندگی گزارنے کی آزادی ہو۔ مذہبی آزادی میں حکومتیں دخل انداز نہ ہو اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کا جذبہ ہر حکومت کے پیش نظر ہو۔ ہمارا ملک ہندوستان جو دنیا کا سب سے عظیم جمہوری ملک ہے، اس کا دستور اپنے ہر شہری کو مذہبی آزادی اور تمام طبقات کو یکساں حقوق و مواقع کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ دستور ہند میں مذہبی اقلیات کے لیے خاص رعایتیں بھی دی گئی ہیں، جن کی حفاظت اور یقین دہانی حکومت وقت کی ذمہ داری اور فرض منصبی ہے۔ اگر افسوس مگر افسوس یہاں وقتاً فوقتاً امن و شانتی کو برباد کرنے اور فرقہ واریت کو بڑھاوا دینے کی سازشیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں تشدد پسند طاقتوں کا بول بالا ہے۔ گزشتہ 4-5 برسوں میں ملک نے جو سیاہ دن دیکھے ہیں وہ ہندوستانی عوام کبھی بھلا نہیں سکتی۔ چونکہ لگاتار نفرت کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، مذہب کے نام پر سیاست کی جا رہی ہے، اور ملک کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ مہنگائی آسمان چھو رہی ہے۔ GST، نوٹ بندی، پھر لاک ڈاؤن نے تاجروں کی کمر توڑ ڈالی ہے۔ کسان خودکشی کرنے پر مجبور ہے، نوجوان بے روزگاری کے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود زور و شور کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک ترقی کی طرف رواں دواں ہے۔ اگر اسی کا نام ترقی ہے تو پھر سنیے،
اس ترقی سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آخر میں مجھے دستور ساز کمیٹی کے سربراہ معروف و مشہور لیڈر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی وہ بات یاد آ رہی ہے جو انہوں نے آئین ساز اسمبلی میں آئین کا مسودہ پیش کرتے ہوئے کہا تھا، دنیا کا کوئی بھی قانون کامل نہیں ہو سکتا، اس کو مؤثر اور قابل استعداد بنانا روبائے عمل لانے والے افراد اور اداروں کی نیت پر منحصر ہے۔ اسی تقریر میں انہوں نے مزید کہا تھا کہ ایک اچھے سے اچھا آئین بھی اگر نااہل اور بے ایمان کے ہاتھ لگ جائے تو بد سے بدتر ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس کو چلانے والے اداروں کے ذمہ دار اگر ذہین، فراخ دل اور بامروت ہوں تو خراب سے خراب تر آئین بھی اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس وقت کچھ یہی صورتحال ہے۔ حکومت چلانے والے بے مروت، بدباطن اور آئین دشمن ہیں۔ ان کی چالوں سے واقف ہونا، ان کی خراب ذہنیت کو سمجھنا اور جمہوریت کے اصولوں کی حفاظت اور دستور کی تحفظ کے لیے کمر بستہ ہونا ضروری ہے، اور یہ ہر شہری کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ اس کا تعلق کسی ایک مذہب سے نہیں بلکہ ملک اور اس کے تمام باشندوں سے ہے۔ ملک اور اس کے دستور زبان حال سے ہر شہری کو اس کی حفاظت کے لیے آواز دے رہا ہے۔ موجودہ حالات میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ متحد ہو کر ایک آواز اور ایک طاقت بن کر دستور بچانے کے لیے آگے آئے۔ حکمران ظالم ہے اور ہم مظلوم ہیں، اگر ان کے پاس اقتدار ہے تو ہمارے پاس اتحاد ہے، ان کے پاس طاقت ہے تو ہمارے پاس ہمت ہے، اگر ان کے پاس لاٹھی ہے تو ہمارے پاس وطن کی محبت اور الفت میں دھڑکتا ہوا دل ہے۔ یوم جمہوریہ ہر سال آتا ہے اور تحفظ جمہوریت کا پیغام دیتا ہے اور جمہوریت کے تحفظ کے عہد کی تجدید کراتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر جمہوریت محفوظ ہے تو پھر جشن یوم جمہوریہ یہ میرا اور تمہارا حق ہے، اگر جمہوریت خطرہ میں ہے تو پھر جشن یوم جمہوریہ منانا کسی مذاق سے کم نہیں۔ اس لیے یوم جمہوریہ کے موقع پر ہر شہری کو دستور کی حفاظت اور جمہوریت کی بقا کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کا عہد کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ پہلے ہم نے آزادی کے لیے لڑائی لڑی تھی اور اب دستور بچانے کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ملک ہندوستان میں امن و سکون اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔